إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وقال الله تعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد آج کے اس نشست کی ناظمہ کا، سامعات میں موجود بزرگوں کا اور میری بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا معنی ہے آپ سب پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں. میرے آج کے درس قرآن کا عنوان ہے بھیانک خبر. سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میرے اس درس قرآن کے دوران اگر میری دعا سے کوئی ایسی بات نکل جائے کہ اللہ اگرچہ وہ رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو، اور اے اللہ اگر آپ اس سے ناراض ہیں تو اللہ مجھے معاف فرما دیجیے، اور سننے والوں پر اس کا رائی کے دانے کے برابر بھی اثر نہ چھوڑیے، اور اے اللہ رب العالمین ہم سب کو ہماری موت تک اس قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائیے، آمین یا رب العالمین. آج کے درس قرآن کا عنوان قرآن کے ایک مخصوص سورے پر مبنی ہے. یہ وہ سورہ ہے میری بہنوں جس میں جملہ 26 آیتیں ہیں، 26 آیات ٹوٹل اس میں موجود ہیں. یہ وہ سورہ ہے جو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں نازل ہوا. یہ وہ سورہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم تمام مسلمانوں کی اہم ترین ذمہ داری بتائی، اور سب سے اہم بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیانک خبر کا ذکر کیا. جس سورے کی میں بات کر رہی ہوں وہ ہے سورہ غاشیہ، سورہ نمبر 88 قرآن کا، سورہ نمبر 88 اس قرآن مجید کا، سورہ غاشیہ. اس سورے پر وضاحت شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب کو ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں یا ایک بات بتانا چاہتی ہوں جس سے ہم کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری زندگی میں ہم چیزوں کو کیسے معلوم کرتے ہیں، ہمارا نظریہ زندگی کا کیسا ہے. میری بہنوں، آپ کی اور میری زندگی میں اگر کوئی ایک ایسا موقع آ جائے، کوئی ایک ایسا انسیڈنٹ ہو جائے، کوئی ایک ایسی گھٹنا ہو جائے جس کو ہم کہتے ہیں، جہاں پر ہمارے خود کے اپنے کسی روڈ ایکسیڈنٹ پہ، اللہ نہ کرے کسی روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو جائے، کیا وہ ہمارے لیے بھیانک خبر ہوگی یا نہیں؟ بے شک ہوگی. ہمارے اپنے یعنی خود کے ہمارے ماں باپ، ہماری آنکھوں کے سامنے وفات، ہمارے آنکھوں کے سامنے موت آ جاتی ہے، تو کیا وہ ہماری موت تک ہمارے لیے بھیانک خبر ہوگی کیا نہیں؟ ہم ہماری روز کی گفتگو میں اس بات کی گفتگو کرنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ جہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر میری ماں کا انتقال ہوگا تو کیسے، تو ہم کیسے رہیں گے، اس بارے میں ہم گفتگو بھی نہیں کرنا چاہتے. اگر ہمارے زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ آتا ہے جہاں پر ہمارا خود کا بچہ، اللہ نہ کرے ہمارے خود کے ماں باپ ہمارے آنکھوں کے سامنے انتقال ہو جاتا ہے، تو کیا وہ ہمارے لیے بھیانک خبر ہے یا نہیں؟ بے شک یہ بہت بڑا حادثہ ہے، بہت بڑی خبر ہے. اگر ہم کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے اپنے کسی سونامی کی وجہ سے، کسی زلزلے کی وجہ سے، کسی آگ بلڈنگ کو لگنے کی وجہ سے، کسی عمارت کو آگ لگنے کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا، کیا یہ ہمارے لیے بھیانک خبر ہے یا نہیں؟ بے شک ہے. ہمارے خود کے شہر میں اگر یہ بات واضح ہو جاتی ہے
لوگوں نے کہہ دیا, ایکسپرٹس نے کہہ دیا کہ بالکل چند گھنٹوں کی مہلت ہے ہمارے پاس, یہاں پر ایک بہت بڑا زلزلہ آنے والا ہے. لوگ اپنے گھروں کو خالی کر رہے ہیں, ہر جگہ لوگ مارے مارے پھر رہے ہیں. تو کیا یہ منظر ہمارے لیے بھیانک ہے یا نہیں؟ بے شک ہے. لیکن میری بہنوں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو بھیانک خبر کہا ہے, اس بھیانک خبر جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بار بار کیا ہے, اس کے اوپر ہم خاص توجہ نہیں دیتے. اللہ نے اس سورے میں بھیانک خبر کا ذکر کیا ہے. اللہ نے فرمایا سورہ غاشیہ میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, هل اتاک حدیث الغاشیہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک سوال کر رہے ہیں, اور یہ سوال کا انداز ایسا ہے جس کو ہم ریٹورک کویسچن کہتے ہیں. گویا کہ تم کو اتنا بھی نہیں معلوم, تم کو معلوم ہے نا, کیا تم کو غاشیہ کی خبر نہیں ملی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا, کیا تم کو وہ ڈھانپ دینے والی کی خبر نہیں ملی؟ کیا اس چیز کی خبر نہیں ملی جس سے انسان تمام کے تمام پریشان ہو جائیں گے؟ اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کو یہ بات معلوم ہے. اللہ اس کا ذکر اس انداز سے کر رہے ہیں, اس کی سیریسنس بتا رہے ہیں, اس کا اندازہ ہم سب کو کرنے کے لیے بول رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی خبر ہے. غاشیہ کہتے ہیں بھیانک خبر کو, غاشیہ کہتے ہیں اوور ویلمنگ, یعنی وہ چیز جس سے آپ سب پریشان ہو جائیں, جو آپ پر حاوی ہو جائیں. اللہ کہتے ہیں ہل اتاک حدیث الغاشیہ, کیا تم کو غاشیہ کی خبر نہیں ملی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ غاشیہ ڈے آف ججمنٹ یعنی قیامہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. الغاشیہ سورے کا نام ہی ہے. قیامت کو جو اللہ نے الغاشیہ کہا ہے, قیامہ خود ایک قیامت کا نام ہے. یوم الآخرہ ہے, یوم الحسرتی ہے, یعنی حسرت والا دن ہوگا, پچھتاوے والا دن ہوگا. سورہ فاتحہ میں اللہ نے کہا یوم الدین ہے, حساب و کتاب کا دن ہے. اللہ نے کہا ان زلزلۃ السیاہ, اللہ نے کہا زلزلے والا دن ہے. ساعہ ہے, وہ مقرر وقت ہے. تو بے شمار نام اللہ نے قیامت کے لیے اس قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس یوم الآخرہ کی, اس غاشیہ کی, اس قاریہ کی بہت بڑی اہمیت ہماری زندگی میں ہے. لیکن سب سے بڑا افسوس کی بات یہ ہے ہم اس پر عقیدہ صحابہ صحابیات کی طرح نہیں رکھتے. بس اتنا ہے کہ ایک چیز ہونے والی ہے. اگر معلوم ہو جائے کہ سونامی آنے والی ہے ہماری جگہ تو کتنے پریشان ہوں گے. لیکن جو قیامت اتنی قریب آ چکی ہے کہ قیامت کے علامات آپ کو ہر جگہ دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ہمارے عام طور پر گفتگو میں ہم کہتے بھی ہیں کہ قیامت قریب ہے, ڈر خوف نام کی چیز ہمارے پاس نہیں ہے. تو اللہ نے اس سورے میں وہ ڈر خوف جو ہمارے پاس سے نکل چکا ہے یا بالکل کم ہو چکا ہے, اس کو اللہ نے جگانے کے لیے, ایمان کو بڑھانے کے لیے سورہ نازل کیا اللہ نے. ہل اتاک حدیث الغاشیہ, کیا ان کو غاشیہ کی خبر نہیں ملی؟ آیت نمبر 2 میں اللہ نے کہا وجوہ یومئذ خاشیہ. وجوہ چہرہ, اس دن چہرے, وجاہت جو ہم کہتے ہیں نام, توجہ چہرے کے معنوں میں ہے. اللہ نے کہا وجوہ یومئذ خاشیہ, اس دن چہرے اترے ہوئے رہیں گے, بڑے نڈھال رہیں گے, بڑے پریشان رہیں گے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ جو نڈھال چہرے رہیں گے, وہ جو اترے ہوئے چہرے رہیں گے, وہ عاجزی والے جو چہرے رہیں گے, اس دن کوئی عاجزی کام نہیں آئے گی. کیوں رہیں گے انسان کے چہرے اترے ہوئے؟ اپنے اپنے اعمال کو یاد کرے گا, دنیا میں کیا کیا تھا, اس کو اس کے خود کے حالات بتا دیں گے, کیا کیا تھا اس دنیا میں. 30 سال کی زندگی, 60 سال کی زندگی, 90 سال کی زندگی, کیا کیا اس قرآن کے لیے. انسان کے چہرے اس وقت اترے ہوئے رہیں گے, کیا کیا اللہ کے لیے. پھر اللہ نے کہا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. عاملہ عمل سے ہے, خوب اس زندگی میں خوب محنت کی ہے. عاملۃ ناصبہ, اتنی محنت کی ہے کہ بڑے تھکے ماندے ہو گئے. اس آیت کی تفسیر میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک
غیر مسلم جو پادری ہوتا ہے، مونک جس کو ہم کہتے ہیں، اس پادری کی عبادت گاہ کی طرف سے گزر رہے تھے. دیکھ رہے تھے کہ وہ پادری خوب اپنی عبادت کر رہا ہے، یعنی اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہے، دوسرے الہ کی عبادت کر رہا ہے، خوب محنت کر رہا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمارے پاس نظریہ کیسا ہے؟ بڑے ہی طاقت والے، نڈر، جس کو لوگ دیکھ کر ڈر جائیں. جو کون سے لوگ ڈریں گے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر؟ شر پسند والے لوگ ڈر جاتے ہیں. وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس گلی سے عمر گزرتے ہیں شیطان اپنا رخ موڑ لیتا ہے، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس پادری کے عبادت گاہ سے گزرتے ہیں رونا شروع کر دیتے ہیں، آنکھ بھر آتے ہیں، زور سے رونا شروع کر دیتے ہیں. ایک صحابی نے پوچھا، اے امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کس بات پر رو رہے ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اس سورہ غاشیہ کی آیتوں کو یاد کرتا ہوں جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. عاملۃ ناصبہ کیا ہے؟ یہ جو اتنی محنت اس دنیا میں کرتے ہیں. دیکھیے یہ آیت اپلائی ہوتی ہے ہم سب کے لیے، یہ آیت عمل میں لانا ہے ہم سب کو. اپنے اپنے بارے میں سوچیے، خوب دنیا میں محنت کیے. تو اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پادری کو دیکھ کر سوچ رہے ہیں کہ اتنی عبادت کر رہا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر رہا ہے، خوب اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے. تیسری آیت کیا ہے سورہ غاشیہ کی؟ تسلا نارا حامیہ، اس کو دہکتی جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا. کوئی بھی انسان جب محنت کرتا ہے، دیکھیے ہم جب گھر کے کام کاج کرتے، گھر کے کام کاج کرنا معمولی بات نہیں ہے، بڑی محنت لگتی ہے اس میں. جب ہم خوب کام کرتے ہیں، گھر میں ہو یا گھر کے باہر ہم کچھ کام کر لیں تو عموماً ایک توقع ہمارے پاس یہ ہوتی ہے کہ ہم تھوڑا سا آرام کر لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں عاملۃ ناصبہ، بڑی تھکان والی محنت یہ اللہ کی نافرمانیوں میں نکال رہے ہیں. تسلا نارا حامیہ، پھر ان کو جنت نہیں ملے گی، آرام کی جگہ نہیں ملے گی، جہنم میں دہکتی آگ میں ڈال دیے جائیں گے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہاں پر عاملۃ ناصبہ کا معنی عیسائی ہیں، خوب محنت کر رہے ہیں. کرسچنس جو عیسائی جس کو ہم کہتے ہیں، 2.1 بلین اس دنیا میں ہے تقریباً. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، جنا ہوا بیٹا کہتے ہیں، نعوذ باللہ. آخری میں جائیں گے جہنم میں. کیوں؟ کیونکہ لا الہ الا اللہ نہیں مانے، محمد رسول اللہ نہیں مانے. تو پہلی 3 آیتوں میں دیکھیں کتنا سخت اللہ کا پیغام ہے. ہل اتاک حدیث الغاشیہ، اللہ نے کیا کہا؟ وجوہ یومئذ خاشیہ. اللہ نے پھر کہا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں، ان کے لیے اللہ نے کہا ان کو وہاں پر غذا کیا ملے گی؟ لیس لہم طعام الا من غیو. اللہ نے کہا ان کو وہاں جہنم میں کیا غذا ملنے والی ہے؟ کانٹے دار درخت کے میوے ملنے والے ہیں، کھولتا ہوا جہنم کا پانی ملنے والا ہے. ان کو اور کیا ملے گا؟ اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. دوسری آیتوں میں اللہ نے کہا ان کو جہنمیوں کا جو زخم ہے، اس کا جو پیپ ہے، وہ غذا کے طور پر ملے گا. ان کو شجرت زقوم کے جھاڑ کا ان کو کھلایا جائے گا. زقوم کا جھاڑ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو کانٹے دار زقوم کا جھاڑ ہے جہنم کا، اگر اس جھاڑ کا ایک چھوٹا خطرہ اس زمین پر ٹپکا دیا جائے، کون سی زمین پر؟ ہماری ارتھ پر. اس زمین پر ٹپکا دیا جائے تو زمین پر کی پوری حیات، پوری لائف مکمل طور پر برباد ہو جائے گی ایک خطرے کی وجہ سے، اور وہ جہنمیوں کی غذا ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو اس غذا سے کچھ فائدہ نہیں پہنچے گا، ان کو کچھ آرام نہیں ملے گا، ان کی بھوک نہیں مٹے گی، اور سب سے بڑی بات سوچئے وہاں پر موت بھی نہیں آئے گی. نہ زندہ رہیں گے نہ موت، زندہ لاش کی طرح بنے رہیں گے. تو یہ ایک جہنم کا ذکر اللہ نے، آپ غور کیجئے سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 1 میں جب اللہ نے غاشیہ کا ذکر کیا، آیت نمبر 2 سے 7 تک
اللہ نے جہنم کی غذا، جہنم میں ان کے ساتھ کیا ہوگا، اس کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ پھر آپ غور کیجئے، آیت نمبر 8 سے جب آپ پڑھتے ہوئے آیت نمبر 16 تک آئیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے علاوہ جو لوگ رہیں گے اس کے برعکس اللہ نے کہا جنتی کیسے رہیں گے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، اس دن چند چہرے ایسے ہوں گے جو بارونق رہیں گے، رونق والے چہرے رہیں گے۔ اللہ ہم کو ان میں سے کر دیجئے، آمین۔ کیسے چہرے ہوں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا بارونق چہرے ہوں گے۔ کیوں رہیں گے؟ اگلی آیت میں اللہ نے کہا کہ ان کے اعمال کی بدولت ان کے چہرے بڑے حسین رہیں گے۔ یاد کریں گے اپنی اپنی نیکیوں کو، دنیا میں کیا 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 تھا اللہ کے لیے، اس قرآن کو عام کرنے کیا کیا تھا، گھر میں کیا محنت کی تھی اسلام پھیلانے کے لیے، باہر کیا محنت کی تھی، کتنے غیر مسلمانوں کو اسلام بتایا، کتنے مسلمانوں میں قرآن کی گفتگو کی، کتنا زندگی کا مقصد بنا دیا اس قرآن کو لوگوں میں عام کرنے کے لیے، کتنا زندگی کا مقصد بنا لیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ تمام باتیں مومن جو لوگ رہیں گے، اللہ ہم کو ان میں سے کر دیجئے، آمین۔ یہ لوگ اس دن یاد کریں گے کہ کیا کیا اعمال کیے تھے اور چہرے اس کی وجہ سے کھلے رہیں گے۔ پھر اللہ نے کیا کہا؟ فی جنت عالیہ، اعلیٰ مقام کی جنت ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیں گے۔ کیسی جنت ہوگی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جہاں پر ان کو کیا ہوگا؟ فیہا عین آنیہ، جہاں پر ان کے پاس چشمے بہہ رہے ہوں گے پانی کے۔ دوسری آیتوں میں آتا ہے کہ شہد کی ندیاں ہوں گی، دودھ کی ندیاں ہوں گی، نشہ نہیں کرنے والی شراب کی ندیاں ہوں گی۔ تو یہ چشمے انسان کے پاس سے بہتے رہیں گے، جنتیوں کے پاس سے بہتے رہیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا لا تسمعوا فیہا لاغیہ، وہاں پر وہ کوئی گندی بات نہیں سنیں گے۔ گندی بات یعنی گالی گلوچ، ملامت والی بات، ایسی کوئی بات نہیں سنیں گے۔ اللہ کا نظام دیکھیے، آپ دنیا میں اگر حق پر ہیں تو یہاں پر آپ کو گالی دینے والا، تہمت باندھنے والا، غیبت کرنے والا، ہر قسم کی آپ کے پیٹھ پیچھے یا آپ کے سامنے ٹھہر کر برائی کرنے والے آپ کو مل جائیں گے۔ مانتے ہیں آپ لوگ اس بات کو؟ بہت سے لوگ ہیں، ہم خود ان لوگوں میں شمارے جہاں ہم دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں، دوسروں کو تو چھوڑ ہی دیجیے۔ اللہ ہماری حفاظت کیجیے، ہماری زبان کی حفاظت کیجیے۔ تو جنت وہ مقام ہے، جنتی کے لیے یہ سکون اللہ نے رکھا ہے کہ دنیا میں اگر آپ حق پر ہیں تو صبر کرنا پڑے گا، جو آپ کے بارے میں ملامت والی بات کرتے ہیں، جو گالی گلوچ کر دیتے ہیں، تہمت باندھ دیتے ہیں، یہاں پر تھوڑا صبر کر لیجئے۔ جنت ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی بری بات آپ نہیں سنیں گے۔ پھر اللہ نے کہا فی سرور مرفوعہ، وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تخت ہوں گے، بڑے بڑے تخت ہوں گے، اونچے اونچے تخت ہوں گے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے تخت ہوں گے چوپایوں کے جیسے، یا اللہ جانے کیسے تخت وہ ہوں گے۔ جب کوئی جنتی چاہے گا اس تخت پر بیٹھنا، وہ تخت اپنے آپ اس بندے کے قریب آ جائے گا۔ اکوابیوں، وہاں پر کپ ہوں گے، جو کپ ہم استعمال کرتے ہیں چائے پینے، آپ جانتے ہیں یہ جو انگلش ورڈ ہے نا کپ، یہ دراصل عربی لفظ ہے کپ، جس کو انگریزی میں بعد میں لیا گیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ ان کو پیالے دیے جائیں گے خوب۔ پھر اللہ نے کہا کہ بڑے بڑے تخت ہوں گے اور گوتکیے لگائے ہوئے آرام سے بیٹھیں گے۔ یہ ایسی جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں جہاں پر اللہ نے کہا کہ قالین بچھی ہوئی رہے گی، جہاں نظر ڈالو وہاں پر بڑی پیاری صاف ستھری قالین بچھی ہوئی ہوگی۔ اب آپ اپنے اپنے گھر کا جائزہ لیجیے، جس کے گھر میں آپ گئے ہیں، جہاں پر آپ کو لگا کہ بڑا عالیشان گھر ہے، اپنی اپنی خواہش ہوتی کہ کاش میرا بھی گھر ایسا ہو، ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے سب دیا، پھر ایک چیز ہوتی ہے کہ یہ کاش یہ قالین میرے پاس ہوتی، کاش ایسا تخت میرے پاس ہوتا، کاش ایسا صوفہ سیٹ میرے پاس ہوتا، کاش ایسا گھر کا جو انٹیریئر ڈیزائننگ میں آپ اتنی چیزیں دیکھتے بیٹھتے ہیں، یہ چیزیں کاش میرے پاس ہوتی۔ سوچ لیجئے، ایک موت کا جھٹکا کچھ نہیں لے کے جا سکتے خبر میں۔ اصل پلاننگ کرنی ہے، اصل ذاتی گھر کی پلاننگ کرنی ہے تو جنت العالیہ کی پلاننگ کیجیے، جہاں پر کیوں دیکھیے ایک ایک آیت اللہ نے کہا کیسی سرور مرفوعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اکوابیوں کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے ہیں، جو چاہے تم کو ملے گا، جو چیزیں انسان کو بڑی پسند ہے اس کا ذکر اللہ ان آیتوں میں کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 16 تک اللہ نے جنت کا ذکر کیا ہے۔
پھر آپ دیکھیے آیت نمبر 17 سے آپ دیکھتے ہوئے آئیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری توجہ ایک بڑی اہم بات کی طرف رکھ دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس طرح پہلی آیت میں اللہ نے سوال کیا تھا، کیا سوال کیا تھا اللہ نے؟ حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا یہ لوگ غاشیہ کی خبر ان کو بھی نہیں ملی؟ اب یہ آیت نمبر 17 میں ایک الگ انداز کا سوال اللہ کا ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا یہ لوگ نظر نہیں دوڑاتے، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ کیسے ہم نے اونٹ کو پیدا کیا؟ اونٹ ہم اگرچہ ہندوستان میں ہیں، کبھی کبھار ہم نے دیکھا ہوگا بچوں کو سواری پر بٹھانے کے لیے اونٹ کو ہم دیکھ لیتے ہیں، لیکن جہاں قرآن نازل ہو رہی ہے عرب میں اونٹ کی کتنی بڑی اہمیت ہے ہم سب کو معلوم ہے۔ اس اونٹ کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھو ذرا غور کرو کہ کیسے ہم نے اونٹ کو پیدا کیا۔ اس اونٹ کی تعریف اگر آپ سائنس سے سن لے تو بے شمار جرنلز، بے شمار ریسرچ پیپرز آپ کو مل جائیں گے اونٹ کے اوپر خالی۔ کتنی باتیں دیکھیے اللہ نے خود کہا غور کرو، تو کیوں ہم اگرچہ الگ الگ ہماری عمر ہے، الگ الگ ہمارے مصروفیات ہیں، ہم جو بھی پڑھائی پڑھتے ہوں یا نہیں پڑھ کر ہم گھر پر ہوں، کیوں اس قرآن سے علم حاصل نہیں کرتے جب اللہ نے کہا کہ اونٹ کے اوپر غور کرو؟ اونٹ کے بارے میں تھوڑے معلومات کیجئے، کیا کہتی ہے سائنس؟ سائنس نے کہا کہ اونٹ کا جو ہمپ، جس کو ہم کوہان کہتے ہیں، اونٹ کا جو کوہان ہوتا ہے، وہ دراصل جتنا اونٹ کھاتا ہے یا پیتا ہے وہ پوری غذا اس کوہان میں جمع کر لیتا ہے اور اس کو وہ بعد میں استعمال کرتا ہے۔ کیملز ہمپ جس کو ہم عام طور پر کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں کتنے دن رہ سکتا ہے اونٹ بغیر کھائے پیے؟ 6 مہینے۔ 6 مہینے بغیر کھائے پیے رہ سکتا ہے، تقریباً 225 کلو گرام کا وزن وہ اپنے اوپر لے سکتا ہے اور بغیر تھکے صحرا میں وہ سفر کر سکتا ہے۔ اس سے زیادہ آرام کسی مسافر کو کیا چاہیے؟ وہ ان کی غذا ہے، پھر اس کا گوشت کھاتے ہیں، اس کا دودھ پیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان باتوں پر غور کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کی آیت اللہ نے کہا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور کیا یہ لوگ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کیسے ہم نے اس کو بلند کیا ہے؟ آسمان کی آیتیں اس سے پہلے کے سوروں میں بھی ہم نے دیکھی ہے ماشاءاللہ، کیسی آیتیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، کیسی نشانیاں ہیں۔ آسمان کے بارے میں دیکھیے، ہم جب کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں غور کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے غور کرو۔ کیا کہا اللہ نے؟ دیکھو اس آسمان کی طرف۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 3 میں اللہ نے کہا دیکھو اس آسمان کو، کیفا بنایا، کیسے ہم نے اس کو بنایا، وزینا، کیسے اس کی زینت اللہ نے اس میں ڈالی، اور پھر اللہ نے کہا کہ دیکھو اس کے اندر فروج نہیں ہے۔ فروج کس کو کہتے ہیں؟ آسمان میں کوئی درار نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آسمان میں درار آپ کو دکھی؟ کسی جگہ سے پھٹی ہوئی، کسی جگہ سے الگ ہوئی؟ آسمان میں کوئی درار نہیں۔ آپ دیکھیے ناسا کو آپ لے لیجئے، الگ الگ قسم کی جو ٹیکنالوجیکل جو آرگنائزیشنس ہیں ان کو آپ لے لیجئے، سائنٹیفک آرگنائزیشنس کو آپ لے لیجئے، آج تک کسی کے پاس آسمان کی فکس ڈیفینیشن نہیں ہے۔ بس آسمان کو چند زونز میں ڈیوائیڈ کر دیا، اتنے کلومیٹر میں پلین ٹریول کرتا ہے، اتنے کلومیٹر میں اسپیس شپ جا سکتی ہے، اس کے بعد کی کھلی اسپیس ہے آسمان۔ سائنس کے پاس بس اتنا ماننا ہے کہ ایک گیشیس اسٹیٹ ہے، مطلب کچھ ایک دھواں دار ایک چیز ہے، آسمان نام کی کوئی ایسی فکس چیز ان کے پاس ڈیفینیشن نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے کہا کہ آسمان کو دروازے ہیں، ایک نہیں 7 آسمان ہیں۔ تو یہ تمام باتیں غور کرنے والی ہے کہ اللہ نے کہا کہ کیسے ہم نے اس کو بلند کیا۔ دوسری مذہبی کتابوں میں آپ دیکھیے، قرآن کے علاوہ آپ دوسری مذہبی کتابوں کو دیکھیے، ویداس میں آتا ہے کہ آسمان کو پلرز ہیں، الگ الگ کتابوں میں آتا ہے کہ آسمان کو پلرز ہیں، یعنی اس کو سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو بغیر کسی سپورٹ کے ہم نے آسمان کو کیسے بنایا۔ اور صحابہ جب یہ آیتیں پڑھتے تو باہر جا کر آسمان کو دیکھ کر آتے، ایمان بڑھتا ہے کہ آسمان اللہ نے پیدا کیا ہے، قیامت سے پہلے یہی پھٹ کر ہم پر گرے گا، جب تک کہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے یہ چیزوں میں ہم کو آج مصروف رہنا ہے۔ پھر اللہ نے کہا وَإِلَى الْجِبَالُ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور کیسے ہم نے پہاڑوں کو گاڑ دیے ہیں۔
پارہ اما کی پہلا سورہ جو ہے سورہ نبا میں بھی ہم نے پڑھا ماؤنٹینز کے بارے میں، پہاڑوں کے بارے میں. اللہ نے کہا اس سورے میں، سورہ غاشیہ میں، کیسے ہم نے پہاڑوں کو گاڑ دیے ہیں میخوں کی طرح، جس طرح کیلے ٹھوکتے ہیں، کیسے ان پہاڑوں کو ہم نے زمین پر گاڑ دیے ہیں. سائنس آج کہتی ہے کہ جتنا پہاڑ اوپر آپ کو دکھتا ہے اس کا تقریباً 1 یا 2 گنا بڑھ کر پہاڑ زمین کے نیچے، اور یہی پہاڑ قیامت کے دن ریزہ ریزہ ہو جائے گا. پھر اللہ نے کہا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ، اور یہ کیسی زمین ہم نے ان کو پیدا کر کے دی، پھیلا دی اس زمین کو. آیت نمبر 17، 18، 19، 20، یہ 4 آیتوں میں آپ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالی جہنم اور جنت کے تعارف کے بعد انسانوں کو اللہ کی جو پیدائش ہے، اللہ نے جو الگ الگ مخلوقات کو پیدا کیے ہیں، ان کے اوپر غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے. یہاں تک سورہ غاشیہ ہم کو ایک عام طور پر سمجھ میں آ گیا. آیت نمبر 21 سے آپ دیکھیں گے ایک بڑا اہم حصہ ہے سورہ غاشیہ کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، آیت نمبر 21 سے آپ دیکھیں گے اللہ نے کہا فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرْ. اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں. میری بہنوں، اللہ نے نماز کا حکم دیا کہ نہیں؟ ہم نماز پڑھتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے فرض نہیں ہے یا سنت ہے؟ نماز تو پڑھنی ہے ماشاءاللہ. اسی طرح بے شمار جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکامات قرآن میں دیے ہیں، کیا ہم کہتے ہیں کہ نہیں کرے بھی تو چلے گا، نہیں کریں گے بھی تو چلے گا، اللہ کی عبادت نہیں کرے تو چلے گا؟ نعوذ باللہ، کبھی ہم نے ایسے الفاظ اپنی زبان سے نکالے ہیں؟ اب ایک چیز جو قرآن میں آئی ہے، اللہ نے کہا، ہم سب کو حکم دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے، اللہ نے باقی تمام ایمان والوں کو، مسلمانوں کو حکم دیا ہے، فذکر، آپ بس بات کو پہنچا دیجئے، نصیحت کو پہنچا دیجئے. انما انت مذکر، آپ کا کام صرف بات کو پہنچا دینا ہے، نصیحت پہنچا دینا ہے، ذکر کو پہنچا دینا ہے. لست علیہم بمسیطر، آپ کسی کے داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے ہو، آپ کسی کے کنٹرولر بنا کر نہیں بھیجے گئے ہو. اس کا معنی کیا ہوا میری بہنوں؟ یہ بہت بڑا اہم پیغام اللہ نے سورہ غاشیہ میں ہم تمام انسانوں کو دیا ہے. کیا کہا اللہ نے؟ ذکر کرو. اللہ نے اس قرآن کو الذکر کہا ہے. اب آیتوں پر غور کیجئے. دیکھیے، ہم جب شروعات میں جب قرآن سے جڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ہوتا یہ ہے جب ہم قرآن کا مفہوم سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، کئی بار کئی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. ہوتا ہے جب ہم مفہوم پڑھ رہے ہیں، اچھا اللہ نے ایسے کہا، پھر ایسے کہا، پھر ایسے کہا. جیسے جیسے آپ زیادہ پڑھیں گے اللہ کی مخصوص مدد آئے گی سمجھنے کے لیے. کیسے؟ آپ دیکھیے آیت نمبر 17، 18، 19، 20 میں اللہ نے کس کا ذکر کیا؟ میں نے کہا آپ سب کو آسمان کا ذکر کیا، پہاڑوں کا ذکر کیا، اور کس کا ذکر کیا؟ اللہ نے زمین کا ذکر کیا، اونٹ کا ذکر کیا، یعنی اللہ کے الگ الگ مخلوقات کا اللہ نے ذکر کیا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فذکر، ان باتوں کا ذکر کرو جو لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، جو غیر مسلمان ہیں. ایسے غیر مسلمان ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم سب ایسے ہی پیدا ہو گئے، بائی چانس پیدا ہو گئے ہم. کئی کہتے ہیں کہ ہمارے خدا نے ہم کو پیدا کیا، کئی کہتے ہیں کہ فلاں الہ نے ہم کو پیدا کیا، کئی کہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی پیدا ہو گئے، بائی چانس پیدا ہو گئے. تو ان تمام قسم کے غیر مسلمانوں کو آپ کی اور میری ذمہ داری ہے جا کر کہنا فذکر انما انت مذکر. جا کر ان کو اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کا ذکر کرو. وہ ایمان لائے یا نہ لائے وہ ڈپارٹمنٹ اللہ کا ہے. آپ کسی کو کنٹرول نہیں کر سکتے، آپ ایمان کسی کے دل میں فورس کے ساتھ نہیں ڈال سکتے، جبر نہیں کر سکتے. اللہ نے کہا کہ بات کو پہنچا دو. یہ اہم پیغام ہوا کہ نہیں؟ اس کے 2 اہم آپ کو حصے بتانا چاہتی ہوں. ایک بنیادی طور پر، ایک ہے جہاں آپ غیر مسلمانوں کو بتا رہی ہیں اسلام، کہ دیکھو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. آپ جس کی عبادت کرتے ہیں کیا وہ اس کائنات کو پیدا کر سکتا ہے؟ یہ کائنات اللہ نے پیدا کی ہے. تو گویا کہ آپ کو قرآن سے جڑنے کا موقع مل رہا ہے، غیر مسلمان کو قرآن کی طرف دعوت دینے کا موقع مل رہا ہے.
جبر نہیں کر سکتے, ایمان اس کے دل میں نہیں ڈال سکتے, کیونکہ اللہ نے کہا کہ آپ داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے ہو. دوسرا اہم حصہ مسلمانوں کی اصلاح, جہاں پر آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ سامنے والی آپ کی بہن نماز نہیں پڑھتی, حجاب نہیں کرتی, دین کی تعلیم کی طرف توجہ نہیں دیتی, تو آپ کا کام ہے ذکر کرتے رہنا. ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں ایک الگ ہی پہلو ہے فذکر کا. ہماری بہن کو ایک مرتبہ بولنے کے کہ حجاب کریے, اس کے 10 سال بھی گزر جائیں گے تو اس کے بعد آپ بولیں گے نہیں حجاب کرنے کے لیے. کیوں؟ دیکھیے اسلام میں زور زبردستی نہیں کر سکتے. ہم نے کہہ دیا بہن کو حجاب کرنے کے لیے, خود مائوں کا یہ جملہ ہے, ہم نے بچی کو کہہ دیا حجاب کریں, ہم نے بچی کو کہہ دیا نماز پڑھے. دیکھیے وہ دل میں آنا چاہیے میں کتنا بولوں. یہ فذکر کا معنی نہیں ہے. فذکر کا معنی ہے آپ بس بولتے ہی جائیے, حکمت سے کنوے کرتے جائیے پیغام اسلام کا. آپ ان کے دل کو پھیرنے والے نہیں ہیں, اللہ دل کو پھیرنے والے ہیں. اس کے بعد ان آیتوں کے بعد اللہ نے ایک بڑی اہم بات بتائی, ایک خطرناک بات بتائی. اگر میں آپ کو ایک الگ اس کو انداز میں بتاؤں, اللہ نے کہا الا من تولا وکفر, لیکن آپ کا کام بات کو پہنچانا ہے. یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ایک 4 مسلمانوں کی ہے, یا صرف علماء کی ہے, یا چند لوگ جو دین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں ان کی ہے, یا ہر مسلمان کی ہے؟ بتائیے. اس بات پر کوئی ہم کو ڈاؤٹ نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے. بات کو پہنچانا ہر مسلمان کا کام ہے. کس کس کو پہنچائیں گے؟ غیر مسلمان کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بات پہنچائیں گے. مسلمانوں میں جو اصلاح کا کام ہونا ہے وہ بھی کریں گے انشاءاللہ. اب اللہ نے کہا آپ بات کو پہنچا دیجئے, آپ کنٹرولر ان کے اوپر نہیں بنائے گئے ہو. الا من تولا وکفر, لیکن جو لوگ پلٹ گئے اور کفر کیا, فَيُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابَ الْأَكْبَرَ, ان کے اوپر بہت بڑا اللہ کا عذاب ہے. یہ آیت کا شاید آپ کو مفہوم اتنا بھی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ایک مفہوم پڑھا, اس کو تھوڑا سمجھیں گے تو آپ کو اور مجھے اچھے سے سمجھ میں ایک بات آئے گی. عربی میں جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں الا من تولا, تولا کس کو کہتے ہیں؟ منہ پھیر لیا. وکفر, اور جس نے کفر کیا. کفر کس کو کہتے ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں. کافر جو ہے, کفر جو ہے, یعنی وہ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے, وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے. تو یہ ایک قسم کا کفر ہو گیا, بالکل اللہ رسول پر ایمان نہیں لاتے, غیر مسلمان جس کو کہتے ہیں. دوسرے قسم کا کفر ہے جہاں آپ کو معلوم ہے کہ قرآن میں آیا ہے, جہاں آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے, آپ اطاعت نہیں کرتے, یہ بھی کفر ہے. آپ نافرمانی کرتے ہیں, ہم نافرمانی کر رہے ہیں اللہ کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو یہ بھی کفر ہو گیا. اللہ نے کہا وَيُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابَ الْأَكْبَرَ, ان کے اوپر بہت بڑا اللہ کا عذاب آئے گا. آپ لوگ غور کیجئے, جو کفر ہم سے ہوتا ہے, اللہ ہماری حفاظت کرے, اللہ ہم کو معاف کر دیجئے. کفر کیسے انداز سے ہو رہا ہے آپ دیکھیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نمبر 47 آیت نمبر 8 اور 9 میں کہا, اور اسی طریقے سے آیت نمبر 26 اور 27 میں بھی آیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ اللہ کے حکم سے کرائیت کرتے ہیں, کرائیت ورڈ ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں, کرائیت, مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے. کسی کو سانپ دیکھتے ہی کرائیت ہوتی ہے, اگر ٹی وی پر بھی دیکھیں گے تو ایک دم کرائیت محسوس ہوتی ہے. چوہے کو دیکھتے ہر ایک کو کرائیت ہوتی ہے. تو کرائیت کس کو کہتے ہیں؟ ڈس لائکنگ سم تھنگ, ناپسند کیا کسی کو. اللہ نے کہا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 8 اور 9 میں, اس کا مفہوم ہے کہ جو لوگ اللہ نے جو نازل کیا اس سے کرائیت کرتے ہیں, اللہ ان کے اعمال کو برباد کر دیں گے. ایک مثال دے دیتی ہوں, چند مثالیں دینا چاہتی ہوں جس سے سمجھ میں آئے گا کہ کیا ہم واقعی اللہ نے جو نازل کیا اس سے کرائیت کرتے ہیں یا نہیں. حجاب, ماشاءاللہ ہم تو یہاں حجاب میں بیٹھے ہیں, لیکن ہماری کئی بہنیں جو سکسیسفل ویمن ہیں, یعنی جو بڑی کامیاب ترین عورتیں ہیں, مسلمان عورتیں, ان کا حجاب کیسے ہو جائے گا؟ 3-4 انچ کا ایک چھوٹا سکارف پہن لیں گے, وہ ان کا حجاب ہو گیا. یہ جو مکمل سر سے پاؤں تک ڈھانکنا ہے,
اس کو پسند نہیں کرتے. کیوں؟ یہ ایک ایکسٹریمسٹ کانسیپٹ ہے اسلام میں. قرآن نے تھوڑی کہا ہے کہ سر سے پاؤں تک ڈھانکو. یہ کیا ہو گیا ہماری بہنوں کو ڈھانکتی ہیں آگے نہیں بڑھتی. تو گویا کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے حجاب کا کہ عورت سر سے لے کر پاؤں سے اپنے آپ کو ڈھانک لیں، اس سے کراہیت کرتی ہیں. اور ایک چیز ہے جس سے کراہیت کرتی ہیں، مسلمان مرد ایک وقت میں 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، 4 شادیاں کر سکتا ہے. اس سے کتنوں کو کراہیت ہے؟ فرض کیجئے ہماری ایک مسلمان بہن، ہم میں سے کسی کو شوہر نے آ کر کہہ دیا کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، تیسری کرنا چاہتی ہوں، کر آ ہی گیا، تو وہ ہمارے لیے بھیانک خبر ہو جائے گی. کیوں؟ کراہیت ہو رہی ہے، اللہ کے حکم کی کراہیت ہو رہی ہے میری بہنوں. ہماری بہنیں جہاں اللہ کی شریعت قانون کے طور پر نہیں ہے، ویسٹرن کنٹریز میں، مغربی ممالک میں آپ دیکھیں گے فیس بک پر یہ لوگ شیئر کرتی ہیں، کمنٹس ڈالتی ہیں کہ اللہ کا شکر ہے شریعت ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس لیگل نہیں ہے کہ ہمارا شوہر دوسری تیسری یا چوتھی شادی کر سکتا ہے، تو میں سکون میں ہوں. جہاں پر کر سکتا ہے ہماری بہنیں بڑی پریشان ہیں. کیوں؟ کراہیت ہو رہی ہے اللہ کے اس قرآن سے، ایک حکم سے کراہیت ہو رہی ہے. اللہ نے کیا کہا؟ تمہارے تمام اعمال برباد کر دیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور پھر سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 26 اور 27 آپ پڑھیں گے، اللہ نے کہا کہ جو لوگ کراہیت کرتے ہیں اسلام کے کسی ایک حکم سے، کسی 2 حکم سے کر دیتے ہیں، تو جو لوگ غیر مسلمان ہیں ان سے جا کر مل کر کہتے ہیں کہ ہم ان 2 معاملوں میں آپ کے ساتھ ہیں. اس کی مثال بڑے بڑے جو ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں، جو رائٹرز ہوتے ہیں، جو کمبخت وہ مسلمان جن کی میڈیا میں بڑی واہ واہ ہے، نیوز اٹھا کر دیکھ لیجئے. کوئی مسلمان سامنے ہے، نیوز میں ہے، تو پہلے دیکھیے وہ لوگ حجاب کے بارے میں کیا کہتے ہیں، جہاد کے بارے میں کیا کہتے ہیں. پہلے دیکھیے 4 شادیوں کے بارے میں وہ لوگ کیا کہتے ہیں. یہ ایک بار کلیئر ہو گیا کہ نہیں، دیکھیے اسلام میں 4 شادیاں فرض نہیں ہیں، دیکھیے حجاب ایسا نہیں ہے، تو سمجھ جائیے ان کی کیٹیگری کیا ہے. غیر مسلمانوں سے دوستی کر لی دنیا کی جنت کے خاطر. اللہ نے کہا کہ ان کے اعمال اللہ برباد کر دیں گے. تو کیسے ہو گیا؟ الا من تولا وکفر. پھر اللہ نے کہا انا الینا ایابہم. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایسی وارننگ دے رہے میری بہنوں جس کا احساس ہم آج کل کرتے ہی نہیں. اللہ نے کہا ان سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے. آپ کو یقین ہے اب آپ اپنے گھر کو جانے والی ہیں؟ نہیں ہے، لیکن دماغ میں تو ہے کہ اب جا کر یہ کروں گی، اتنا تو یقین ہوگا، کیونکہ ہمارا ایمان صحابہ کی طرح نہیں ہے. ٹھیک ہے ڈر ہے نہیں، لیکن ایک آپ نے ایک فکس کیا ہے روٹین، کل کے لیے، آج کے لیے، ایک سوچ کر رکھا ہے، ایک مائنڈ سیٹ آپ نے بنایا ہے. سوچیے، اصل مائنڈ سیٹ بنانا ہے، اصل دماغ بنانا ہے. انا الینا ایابہم. اللہ نے کہا ان سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے. اور آخری آیت سورہ غاشیہ کی اللہ نے کہا ثم ان علینا حسابہم. اور ہم ہی ان کا حساب لیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم یحاسبنی حسابا یسیرا. اے اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا حساب آسان کر دیجئے، آمین. تو اگر اس سورے کو اگر ہم کو سمجھنا ہے، ایک چند نکات میں اگر اس کو سمجھے تو یہی ہوگا کہ الغاشیہ کے اوپر توجہ ہماری زندگی میں اٹھتے بیٹھتے ہونی چاہیے انشاءاللہ. غاشیہ کیسی چیز؟ وہ چیز جو آپ کے اوپر آ جائے، وہ چیز جو ڈھانپ دے آپ کو، ایک چیز جس سے آپ پریشان ہو جائے، وہ چیز آنے والی ہے. تو آپ کے چہرے کیسے ہوں گے وہ جب آئے گی؟ وجوہ یومئذ خاشیہ والی، وجوہ یومئذ ناعمہ والی. وہ جہاں عاجز والے اترے ہوئے چہرے آپ کو چاہیے آپ کے قیامت کے دن، یا وہ چہرے جو بارونق ہوں گے، بارونق والے چہرے چاہیے. تو اعمال کیسے کریں گے؟ اللہ نے بتایا آگے، جنتی بننا ہے تو کیا کرنا ہے؟ آسمان کی طرف توجہ دو. زمین کیسے پیدا کی دیکھو، کیسے ہم نے پہاڑ گاڑ دیے دیکھو. جا کر غیر مسلمانوں کو بتاؤ، مسلمانوں میں اس بات کی گفتگو کرو، اور جو بات تم کو بتا دی گئی ہے اسلام میں، اس کا پیغام دوسروں تک پہنچا دو. سامنے والا پلٹے نہ پلٹے وہ آپ کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. ہمارے یہاں بڑی کنسرن، بڑا ہم جذبے میں آ جاتے ہیں. ہماری چند بہنیں ہوتی ہیں کہ دیکھیے میں نے اپنی فلاں سسرال والوں میں کسی کو بتایا
دیکھیے یہ اسلام ہے، بدعت نہ کرے، وہ سنتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ پریشان مت ہوئیے، فذکر، آپ بات کو پہنچا دیجئے. آپ کسی غیر مسلمان کو اسلام بتا رہی ہیں، وہ ہو سکتا ہے نعوذ باللہ گندی گندی باتیں کرتے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. آپ کا کام بات کو پہنچانا ہے، بات کو پہنچانے کا کام نہیں روکیں گے انشاءاللہ. اور پھر اللہ نے کیا کہا کہ اگر وہ لوگ پلٹ جاتے ہیں تو اللہ کا عذاب ہے، اللہ آپ کی اور میری سے حفاظت کرے. کفرہ کے اوپر ایک بڑی اہم بات بتا کر آپ انشاءاللہ درس قرآن کو مکمل کرنا چاہتی ہوں. میری بہنوں، ہم نے کئی بار دعویٰ کیا ہے، ابھی بھی ہمارا یہی دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ سے جو محبت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے، جو اہل علم ہیں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہماری محبت ہے اس کو 3 قسم کے لوگوں میں بانٹا ہے. 3 قسم کے لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. چوتھی کوئی قسم ہو ہی نہیں سکتی. یہ بنیادی 3 قسمیں بتائی، جس میں سے 3 قسموں کے لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان میں سے 2 قسمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی محبت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا، وہ جہنمی ہے. اور 1 قسم ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ اس سے راضی ہو گئے. اب اپنا اپنا محاسبہ کیجیے. پہلی قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب محبت کرتے ہیں لیکن ایمان نہیں لاتے. اس کی مثال ابو طالب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگا چاچا جو ہیں، اتنی محبت کی، ہر جنگ میں ہر مرحلے میں اسلام کو غالب کرنے کے لیے مدد کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ نہیں پڑھا. تو یہ 1 قسم کی محبت ہوئی جس کو اللہ نے قبول کیا. وہ کافر کی موت مر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ جہنم میں سب سے چھوٹا عذاب ابو طالب کو ملا، اور وہ سب سے چھوٹا عذاب ہے کہ ان کے پیر کے نیچے ایک ایسا کوئلہ رکھا گیا، جلتا ہوا کوئلہ رکھا، جس کی وجہ سے ان کا دماغ پھٹ کر ابل کر پھٹ گیا. تو یہ ابو طالب کی محبت ہے، خوب محبت کی لیکن ایمان نہیں لائے. دوسرے قسم کے لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اتنی محبت کہ لوگ خود تعجب کر کے واہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. نمازیں خوب پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جہاد پر جاتے ہیں، جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن اللہ نے محبت کو قبول نہیں کیا، اس کو بھی جہنمی بنا دیا. یہ ہے منافق، ہپوکریٹ. ایک منافق ہے وہ. ابو المنافق کون ہے؟ عبداللہ بن ابی، جس نے ہماری پیاری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت کا پورا واقعہ اڑایا تھا، لوگوں میں ریومرز اڑائے تھے. عبداللہ بن ابی کی بات اگر ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے اکابر جو صحابی، انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن ابی مسجد نبوی میں سب سے پہلے آ کر ٹھہر جاتا، پہلی صف میں رہتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعے کا خطبہ شروع کرتے اس سے پہلے خود ٹھہر کر بولتا، اے لوگوں سنو، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم کو ان کی اطاعت کرنا ہے. بڑے پیارے پیارے بیانات دیتا، لیکن دل میں ایمان نہیں تھا. اطاعت کا جذبہ دکھانے کا تھا، اللہ ہماری حفاظت کرے، دل میں ایمان نہیں تھا. اور تیسرے قسم کے لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے، اللہ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں کہا، رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہیں اور یہ سب اللہ سے راضی ہے. ہمارے صحابہ اور صحابیات رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، جن کی ایک ہی بولی تھی، سورہ غاشیہ نازل ہوتا ہے، سورہ اعلیٰ نازل ہوتا ہے، جتنے سورے نازل ہوتے اس کے اوپر غور و فکر کرتے، تدبر کرتے، اپنے زندگی کے مقصد کو یہی بنا دیا. اور ان کا ایک ہی ان کی بولی تھی، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم ایمان لائے، اس کی اطاعت کریں گے. تو اللہ وہ جذبہ ہم سب میں لائیے انشاءاللہ. ہم سب کو مرتے دم تک اس قرآن کی خدمت کرنے کا ہم کو اللہ موقع دیجیے، اور موت آنے سے پہلے اللہ ہم سے راضی ہو جائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.